حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک روز ٹھیک دوپہر کے وقت جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرہ میں تھے، میں حاضر خدمت ہوا اور سلام کیا۔ آپ نے سلام کا جواب دینے کے بعد فرمایا، یہ جبرائیل علیہ السلام تم کو سلام کر رہے ہیں۔ علیک وعلیہ السلام یا رسول اللہ۔ فرمایا، مجھ سے قریب ہو جاؤ۔ میں قریب پہنچ گیا۔ فرمایا، علی، تم سے جبرائیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ یہ مہینے میں 3 دن روزے رکھا کرو۔ پہلے دن کے روزے کے عوض 10,000 سال کے روزے اور دوسرے دن کے روزہ کے عوض میں 30,000 سال کے روزے اور تیسرے دن کے روزے کے عوض میں 1,00,000 برس کے روزے تمہارے لیے لکھے جائیں گے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس ثواب کی خصوصیت میرے ہی ساتھ ہے یا سب لوگوں کے لیے عام حکم ہے؟ فرمایا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم کو بھی اس کا ثواب ملے گا اور جو تمہارے بعد کرے گا اس کو بھی یہ ثواب ملے گا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ 3 دن کون سے ہیں؟ فرمایا، ایام بیض۔ انطرا نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا، ان دنوں کو ایام بیض کیوں کہا جاتا ہے؟ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کر زمین پر اتارا تو دھوپ نے ان کو جلا ڈالا اور ان کے بدن کی کھال کالی ہو گئی۔ جبرائیل علیہ السلام نے ان سے کہا، آدم علیہ السلام، تم کیا چاہتے ہو کہ تمہاری کھال کو گورا کر دیا جائے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام کے کہنے کے مطابق پہلے دن کا روزہ رکھا تو ان کے بدن کی 1/3 کھال گوری ہو گئی۔ دوسرے دن کا روزہ رکھا تو 2/3 کھال کا رنگ گورا ہو گیا۔ جب تیسرے دن کا روزہ رکھا تو سارے بدن کی کھال گوری ہو گئی۔ اس لیے ان تاریخوں کو ایام بیض کہا جاتا ہے۔ پس آدم علیہ السلام ہی وہ پہلے شخص تھے جن پر روزہ فرض ہوا تھا۔ ایام بیض 13، 14 اور 15 تاریخ کو رکھا جاتا ہے۔ جزاک اللہ۔